بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ہم سب کو 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فقہ و قیاس کی ضرورت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہمارے سابقہ کئی موضوعات کا تسلسل ہے اور اس فہم دین کورس کی جامعیت کے لحاظ سے چونکہ مختلف اقسام و انواع کے موضوعات کا انتخاب کیا گیا تھا،
آج شریعت مطہرہ کی جو قانونی بحثیں ہیں اور کسی شرعی حکم کو دلیل سے ثابت کرنے کے جو طریقے ہیں، ان میں سے ایک اہم بحث آج ہمارا موضوع ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ فقہ کے قائل ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ فقہ قرآن و سنت کے سوا کوئی علیحدہ چیز نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی ہی تشریح کا نام ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے نزدیک اصول شریعت اور کسی حکم کو ثابت کرنے کی جو دلیلیں ہیں وہ 4 اقسام پر ہیں: قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس۔ جبکہ ہمارے مخالفین کی طرف سے ہمیں فقہ و قیاس کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ قرآن و سنت والے ہیں اور یہ لوگ رائے کو ماننے والے ہیں اور اپنی عقل اور اپنے دماغ کے فیصلوں پر چلنے والے ہیں، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس واسطے ہم نے باقاعدہ سال ہا سال سے اس سلسلہ میں متعدد موضوعات پیش کیے ہیں اور وہ ریکارڈ میں موجود ہیں۔ تقریباً 10ویں فہم دین کورس میں غیر مقلدین فقہ کے دروازے پر، اور 11ویں فہم دین کورس میں ترک تقلید کی تباہ کاریاں، اور 12ویں اور 13ویں فہم دین کورس میں تقلید سے متعلق شبہات کا ازالہ، اور 14ویں فہم دین کورس میں دین میں تقلید اور رائے کی گنجائش۔ یہ موضوعات پہلے ہو چکے ہیں اور مدلل بیانات ان کے آپ کے پاس CDs کی شکل میں موجود ہیں، آپ کے سٹال پر آپ کو ہر وقت میسر ہے۔ آج کا موضوع بھی اسی سلسلے کا ایک اگلا سٹیپ ہے کہ فقہ و قیاس کی ضرورت۔ ہم اس بات کو انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ یہ راستہ جس پر جمہور امت قائم ہے، چونکہ امت فقہ مالکی یا فقہ حنفی یا فقہ حنبلی یا فقہ شافعی جس سے بھی تعلق رکھتی ہے، وہ سارے ایک نقطے پر متفق ہیں کہ ضرورت فقہ ہے اور ضرورت قیاس ہے، اور پھر یہ ضرورت اس کا پیچھے ایک پس منظر ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے امت کو سکھائے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اس طریقے پر کاربند رہے ہیں، اور آگے امت کی ہر صدی کے اندر یہ دستور رہا ہے کہ فقہ و قیاس کو ہمیشہ لازم سمجھا گیا ہے، اور اس کے ضابطوں کے مطابق اس سے رہنمائی حاصل کی گئی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Who has done good and items weight, he will see it. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Who has done evil and items weight, he shall see it. یہ ایک جامع نصاب ہے قرآن مجید کا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ذرہ بھر بھی اچھائی کرے گا
وہ ضرور اسے اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، اور جو برائی کرے گا وہ بھی ضرور اسے دیکھے گا۔ یہ آیت کریمہ عمومی طور پر پڑھی جاتی ہے اور اس کا ایک محدود سا مطلب بیان کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ایسے موقع پر تلاوت کیا کہ جس سے اس آیت کی جامعیت کو بیان کیا کہ کتنے مسائل کا حل اللہ نے اس آیت میں عطا فرمایا ہے۔ لہذا آج کی گفتگو کو سنتے وقت بنیادی طور پر فقہ اور قیاس سے متعلق جو گزشتہ موضوعات کی معلومات ہیں ان سے آگے اور اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فقہ اس علم کو کہتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ المقتصب من الادلۃ التفصیلیہ، کہ ان شرعی اور فرعی احکام کا علم جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہے۔ تفصیلی دلائل جو چاروں قسم کے ہیں ان سے جس علم کو، جن احکام کو معلوم کیا گیا ہے وہ جیورسپروڈینس اور فقہ سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف قیاس جس کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا، اور کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ناپنا اور ان کو آپس میں برابر کرنا۔ انگلش میں انالوجی کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس کی تعریف یہ ہے اثبات مثل حکم معلوم فی معلوم آخر لاشتراکہما فی علت الحکم عند المثبت۔ ایک جگہ ایک حکم ثابت ہے، اس حکم کی علت کو تلاش کر کے وہاں حکم لگانا جہاں پہلے حکم موجود نہیں ہے۔ یعنی آیت ایک چیز کے بارے میں نازل ہوئی، حدیث شریف ایک چیز کے بارے میں موجود ہے، لیکن مسائل تو ہزاروں پیدا ہو سکتے ہیں، مستقبل کی مختلف صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو قیاس یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر جو حکم آ چکا ہے اس حکم کی علت اور سبب کو معلوم کرنا کہ یہ حکم ایسا کیوں ہے، اور پھر جہاں بھی وہ حکم پایا جائے وہیں وہ جہاں وہ سبب پایا جائے اور علت پائی جائے وہاں حکم لگا دینا، اس کو شریعت میں قیاس کہا جاتا ہے۔ ایک چیز کا حکم قرآن نے بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اس حکم کا سبب ڈھونڈا گیا کہ یہ حکم کیوں لگایا گیا، اس کی علت کیا ہے، اور پھر اس علت کو دیکھا گیا جہاں جہاں دیگر مقامات پر وہ علت پائی جائے وہاں حکم لگا دے، تو اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اور ہر شخص حکم کی علت ڈھونڈ نہیں سکتا اور ہر شخص حکم کی علت لگا نہیں سکتا۔ خاص مقامات پر یہ مجتہد کی شان ہے کہ وہ علت کو تلاش کرتا ہے اور علت کے تلاش کرنے کے بعد حکم لگا دیتا ہے۔ اس کی پہلے یہ مثال میں سمجھانے کے لیے بیان کر چکا ہوں کہ جیسے اب تو بجلی کے امور سے ہر بندہ ماہر ہے، واقف ہے۔ جب ابتداً یہ لوگوں نے اس کا استعمال شروع کیا تب ایک برقی رو جو 10 کمروں سے گزر کر 11ویں کمرے جا رہی ہے، اور وہاں ہولڈر لگا ہوا ہے اور بلب بھی لگا ہوا ہے، اور 11ویں کمرے میں روشنی ہے مگر 10 کمروں میں اندھیرا۔ اب جس کو پتا ہے کہ یہ 11ویں کمرے میں روشنی کیوں ہے، وہ 10 کمروں میں بھی روشنی کا بندوبست کر سکتا ہے کہ وہاں پر وہ ہولڈر لگائے اور بلب لگا دے، تو جیسی روشنی 11ویں کمرے میں ہے ویسی 10 کمروں میں ہو جائے گی۔ لیکن جس کو خبر نہیں ہے وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ صرف ایک کمرہ روشن ہے اور پتہ نہیں روشنی کہاں سے آ گئی ہے، اور باقی کو روشن نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جس کو پتا ہے اس نے سبب کو دیکھ کر اس کے مطابق آگے تقاضا پورا کیا تو 10 کمرے بھی ویسے روشن ہو گئے۔ لیکن یہ وہ جو جانتا ہے برقی رو کیا ہے، ہولڈر کیا ہے، بلب کیا ہے، لگایا کیسے جاتا ہے،
اور اگر اس سے واقف نہ ہو اور بجلی کو چھیڑنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے وہ کمرہ روشن کرتے کرتے اپنی زندگی کا چراغ گل کر بیٹھے اور اس طرح اس کو ایک بہت بڑے المیے کا سامنا ہو۔ اس واسطے یہ مجتہد کی شان ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ علت کیا ہے، حکم کیسے لگایا جائے گا، تو پھر جا کے وہ روشنی میسر آتی ہے۔ تو جس طرح انکار کر دینا فقہ اور قیاس کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایسے اجتہاد کی صلاحیت نہ ہونا اور اجتہاد شروع کر دینا یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی اور بہت بڑا بگاڑ ہے۔ یہ جس کو معلوم ہے وہ ان راہوں سے واقف ہے تو یقیناً وہ قوم کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے وہ امور جن کا دائرہ حقیقت میں بہت وسیع ہے، لیکن آیت ایک چیز کے بارے میں نازل ہوئی، حدیث ایک چیز کے بارے میں موجود ہے، اب آگے مستقبل کی صورتیں ہزاروں ہیں، تو یہ اس شخص کا کمال ہوگا کہ جو قرآن و سنت کے علوم کا شناور ہے اور ماہر ہے، اور اس کے بدن میں جیسے خون کی گردش ہوتی ہے ایسے ہی اس کو ساری آیات بھی یاد ہیں، احکام کی آیات اور احکام کی احادیث سب پر اس کو اتنا دسترس حاصل ہے علم کے لحاظ سے کہ جب بھی کوئی چیز اس کے سامنے پیش ہوتی ہے تو وہ فوراً جیسے خون گردش کرتا ہے ایسے قرآن و سنت کی تمام وہ نصوص اس کے دماغ میں گردش کرتی ہیں اور وہ اپنا حکم ان سے معلوم کر کے آگے مجہول تک اس حکم کی علت تلاش کر کے اس حکم کو پہنچا دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے تدوین شریعت میں پہل کی اور امت کو بہت بڑا ذخیرہ عطا کیا، اور اسی قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کی علل کو جان کے احکام کو اس انداز میں آگے لاگو کیا کہ امت مسلمہ کے دسترخوان پر انہوں نے سوغات کے طور پر صرف چند آئٹم نہیں لاکھوں ایسی وہ چیزیں امت کی غذا میں پیش کی ہیں کہ آج بھی امت کا گزارا انہی پہ ہو رہا ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و سنت کی سوغات فقہ کی شکل میں اس امت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سی باتیں چونکہ پہلے گزر چکی ہیں، آج صرف اس لحاظ سے گفتگو ہے کہ وہ لوگ جن کا یہ نعرہ ہے کہ رائے درست نہیں اور قیاس کی ضرورت نہیں اور فقہ کی کوئی حیثیت نہیں اور ہمارے لیے صرف قرآن و سنت کافی ہے، ان کی اس کجی اور غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ یقیناً ہر چیز کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، مگر ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سیاد، وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ ہر چیز قرآن و سنت میں موجود ہے مگر اس کو حاصل کرنا یہ خاص لوگوں کا کام ہے، لہذا جن لوگوں نے قرآن و سنت کی علوم میں مہارت حاصل کی اور اس کے بعد یہ فقہ کی ہمارے لیے سوغات تیار کی، ان کا ممنون بھی ہونا چاہیے اور پھر اس سوغات کی قدر کرنی چاہیے کہ کتنی کوشش کے ساتھ انہوں نے اس کو تیار کیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے تنقید ہے وہ لوگ اسی کے بغیر گزارا بھی ان کا نہیں، ان کے فتاوی اسی فقہ سے اور اسی قیاس سے بھرے ہوئے ہیں، اور جب مقامات ایسے آتے ہیں تو پھر قرآن و سنت سے انہیں نہ کوئی آیت ملتی ہے نہ کوئی حدیث ملتی ہے، حالانکہ ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت اگر مسئلہ بتاتے ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ سے دیکھ کے بتاتے ہیں، اس وقت سوائے فقہی دلیل کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، تو ہم قرآن و سنت سے یہ چیز واضح کرنا چاہتے ہیں کہ فقہ کا شریعت میں مقام اور رائے کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ ہر رائے ہم اس کے علمبردار نہیں ہیں، ہم قیاس محمود کے قائل ہیں، قیاس مذموم کے قائل نہیں ہیں، وہ قیاس جو شیطانی قیاس ہے ہم اس کے مخالف ہیں، اور جو قیاس رحمانی قیاس ہے اور قرآن و سنت کے تقاضوں کے مطابق ہے اس قیاس کے احناف اور تمام امت کے فقہا کا کسی فقہ سے ان کا تعلق ہو وہ اس کے علمبردار ہیں۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے بخاری شریف سے پیش کرتا ہوں کہ کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا اور اپنی امت کے لیے قیاس کے دروازے کھولے۔
جو بخاری شریف کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 319 ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں گھوڑے کی اقسام بیان کر رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیل لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر. ایک گھوڑا ایسا ہے جو بندے کے لیے اجر ہے، نیکی ہے، ثواب ہی ثواب ہے. دوسرا گھوڑا وہ ہے جو بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، بندے کے لیے پردہ ہے، اس کا گھوڑے کی وجہ سے سفید پوش ہونا یہ اس کی حیثیت برقرار ہے. اور تیسرا گھوڑا وہ ہے کہ جو بندے کے لیے گناہ ہی گناہ ہے اور بندے کے لیے بوجھ ہے، عذاب ہی عذاب ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اقسام بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ گھوڑا جو بندے کے لیے اجر کی حیثیت رکھتا ہے وہ کون سا گھوڑا ہے؟ فرمایا رابطھا فی سبیل اللہ، جو کسی نے اللہ کے راستے میں رکھا ہوا جہاد کی نیت سے کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی اس کو پیش کروں گا، اور اپنی کوئی اس کے ساتھ اس کی منفعت متعلق نہیں ہے، صرف اسلام کے پیش نظر اس نے گھوڑا رکھا ہے اور اس کو چراگاہ میں باندھ رکھا ہے. فما اصابت فی تیلھا ذالک من المرج او الروضہ کانت لہ حسنات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھوڑا جہاد کی نیت سے جو ہے اتنی بڑی نیکی ہے انسان کی کہ وہ جب اپنی رسی کے اندر باندھا ہوا ہے، رسی سے مراد یہ ہے کہ 10 فٹ کی ہے، 12 گز کی ہے، اس کو وہ باندھا گیا ہے تاکہ کچھ پھر کے گھاس چر لے اور بھاگ بھی نہ سکے. اب رسی کھینچتا ہے اور وہ ارد گرد گھاس چرتا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جتنے تنکے چرتا ہے ہر تنکے کی عوض اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، مالک کو جس نے وہ گھوڑا باندھ رکھا ہے. اتنا مقام ہے اس جہاد کے گھوڑے کا. اب فرمایا اس کے بعد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رسی توڑ کے بھاگ بھی جاتا ہے، اور اگر بھاگے ولو انہ انقطع تجلھا فاستنت شرفا او شرفین، جب رسی ٹوٹی وہ گھوڑا بھاگا، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا اور کہیں دوڑتا ہوا وہ گزرا، تو میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کانت آثارھا وارواسھا حسنات. جتنی جگہوں پہ اس کے قدموں کے نشان لگیں گے ہر نشان قدم پر اللہ اس کے مالک کو ثواب عطا فرمائے گا. یعنی کیسی مشینری ہے وہ ثواب کی، باندھا ہوا ہے تو ہر تنکے پر اس کو ثواب مل رہا ہے، مالک کو کھل گیا ہے تو پھر بھی وارے نہارے ہیں. جتنا زیادہ دوڑے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، جتنی جگہ اس کے قدم لگ جائیں گے اتنی جگہ پہ وہ نشان گنے جائیں گے، فرشتے لکھیں گے کہ یہ جہاد کا گھوڑا اتنی جگہ بھاگ کے گیا ہے، لہذا اس کے مالک کو اتنے مقامات کا ثواب عطا فرمایا جائے. ارے وہ قدموں کے نشان تو قدموں کے نشان رہے، کیا مقام ہے اس گھوڑے کا جو راہ جہاد کے لیے ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کانت ارواسھا حسنات لہ، وہ بھاگتا ہوا یا ٹھہرتا ہوا جتنی لید کرے گا اس لید کے وزن کے برابر بھی اللہ اس مالک کو ثواب عطا فرمائے گا. حالانکہ وہ تو ایک گندی چیز ہے، لیکن جہاد کی نیت نے اس جانور کو کتنا اچھا بنا دیا. اب وہ جانور بندے کے لیے نیکی ہی نیکی ہے، نام رکھا اجر کا گھوڑا، ہے ہی اجر، باندھا ہے پھر بھی اجر ہے، کھلا ہے پھر بھی اجر ہے، کھاتا ہے پھر بھی اجر، پیتا ہے پھر بھی اجر، دوڑتا ہے پھر بھی اجر، اور اس سے فضلات کا خروج ہوتا ہے پھر بھی اجر. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ولو انہا مرت بنہر، کھلا ہوا تھا بھاگ رہا تھا تو کسی نہر سے اس کا گزر ہوا، فشاربت، اس نے پانی پی لیا، ولم یرد، حالانکہ مالک کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ پانی یہاں سے پیے، مالک اس کو پانی پلانے کے لیے نہیں لے جا رہا تھا، مالک کی کوئی طاقت نہیں لگی اس کو پانی پلانے میں، وہ خود کھلا تھا اور خود جا کے وہ نالی سے پانی پی رہا تھا، کسی نالے سے پانی پی رہا تھا. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے کانت ذالک حسنات لہ،
پانی کی ہر بوند پر مالک کو ثواب دے دیا جائے گا۔ کتنا ضروری ہے جہاد کا راستہ اور کتنی برکتیں ہیں جہاد کی جو فساد نہ ہو، اور کتنے اس کے مقامات ہیں کہ ایک جانور جو اشرف المخلوقات نہیں ہے مگر اشرف المخلوقات اور خیر الامت کے ایک فرد نے اس جانور کو جہاد کے لیے رکھ لیا ہے، اب اس کو اس حد تک اجر بنا دیا گیا ہے، اس کا کھانا بھی اجر، اس کا پینا بھی اجر، اس کا چلنا پھرنا ہر چیز اجر ہی اجر ہے۔ تو یہاں یہ بات سوچنا کتنا بڑا آسان ہے کہ جب ایک گھوڑا جو جہاد کے لیے ہو اس کا اتنا بڑا مقام ہے، تو ڈاکٹر عبد القدیر جیسے لوگ جو حقیقتاً جہاد کے لیے امت کو حوصلہ بخش رہے ہوں یا ایسی ایجادات میں اپنا وقت لگا رہے ہوں، تو کتنا بڑا کار ثواب ہوگا اس ملت اور قوم کے لیے کہ جو ایسے لوگوں کو ایسے امور کے لیے تیار کرتے ہیں اور ان کو ایسے امور جو ہیں وہ تفویض کر دیے جاتے ہیں اور سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی، وہ لوگ جنہیں بھول ہے آج تک، وہ کہتے ہیں کہ ولی کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ہماری سوسائٹی کا وہ انسان ہے، ہم اور اس میں فرق کیا ہو سکتا ہے؟ ارے جو ان جغرافیائی حدود پر پہرا دینے کے لیے ایک جانور پالا جائے، اس جانور کا اتنا بڑا مقام ہے، اور جو بندے کی دل کی حدود پر پہرا دینے والی ذوات ہیں اور انسان کی روحانیت کو بقا دے کر اور ملت اسلام کی جو نظریاتی حدود ہیں ان پر پہرا دینے والی شخصیات ہیں، کیا ان کے ساتھ کوئی اپنا موازنہ کر سکتا ہے یا کوئی ان کی ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہری جہاد اور زمین کی جو جغرافیائی حدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک جانور لیکن اس کو راہ حق کے لیے رکھا گیا، اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے اور کوئی جانور اس کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ تو یہ تو جہاد اصغر والے ہیں، تو جو جہاد اکبر کے مجاہدین ہیں ان کی بھلا پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ یہ چونکہ حدیث شریف آگے سبق قیاس کا دینے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، تو اس سے جو قیاس کیا جا سکتا ہے وہ پہلے بتانا چاہتا ہوں، اور پھر اس بات سے سمجھو کہ ایک دینی مدرسہ جہاں پر طالب علم پڑھتے ہیں، جہاں پر دین کے شعر تیار ہوتے ہیں، جہاں پر نظریاتی حدود کے پہرہ دار بنتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن و سنت پڑھ کر دین پہ پہرا دیتے ہیں، ان طالب علموں کا اللہ کے دربار میں مرتبہ کیا ہوگا؟ ان دین کے مہمانوں کی کتنی حیثیت ہوگی؟ اگر دین کے نام کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے اور اتنا اس کا مقام ہے کہ وہ کھاتا ہے پھر بھی اجر، پیتا ہے پھر بھی مالک کو اجر، وہ رہتا ہے یا بھاگتا ہے جس انداز میں ہے وہ اجر ہی اجر ہے، تو اس واسطے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مدارس دینیاں جن کے اندر اسلام کے شعر تیار کیے جاتے ہیں ان سے کتنا فائدہ ملتا ہے محتمم کو، ناظم کو، معاونین کو، مدرسہ چلانے والوں کو اور پڑھانے والوں کو، کہ وہ لوگ جو اس مقصد کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں، لہذا ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی ہر ادا اس کو دیکھنا اور پھر یہ جہاد کے گھوڑے کی حیثیت کو دیکھ کر آگے قیاس کرنا، اس سے پتہ چلے گا تو پھر ہر انسان یہ سمجھے گا کہ شاید اتنی بڑی نیکی اور کہاں میسر آئے گی جتنی بڑی نیکی ایک شخص کو، اپنے بچے کو یا کسی کے بچے کو پڑھا کے دین کا ماہر بنا دینا، یہ اس جہاد کے گھوڑے سے 1000 مرتبہ اونچا مقام ہے۔ محتشم سامعین حضرات، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ دوسرے گھوڑوں کا بھی ذکر کیا، اجمالاً ان کا بھی ذکر کر دوں۔ فرمایا دوسرا گھوڑا وہ کیسا گھوڑا ہے؟ وہ ستر ہے، بندے کی پردہ پوشی کرتا، یہ اس سے لگتا ہے کہ بندہ اچھا خاصا کھاتا پیتا، اس کی ریا کی نیت نہیں، لیکن گھوڑا اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ وہ گھوڑا اس نے رکھا ہے تغنیاں و تعففا،
تاکہ وقت پر کسی سے مانگنا نہ پڑے، میں سوال کرنے سے بچ جاؤں اور میرا مال بنا رہے، اور ساتھ لم ینسا حق اللہ فی رقابہا ولا ظہورہا، لیکن جب بھی اسلام کو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی ذاتی سواری جو رکھی نہیں تھی جہاد کے لیے مگر جہاد کے لیے پیش کر دیتا ہے، ویسے اپنی ضرورت کے لیے ہے، اپنے کام کے لیے ہے، لیکن بوقت ضرورت جہاد کے لیے بھی دے دیتا ہے، اس حق کو بھولتا نہیں ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پہلے گھوڑے جیسا تو نہیں مگر بندے کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے، اس سے یقیناً اس بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ پردہ بن گیا ہے، اس بندے کے لیے ایک اس کی اچھے تشخص کو ابھارتا ہے، اور وہ گھوڑا بھی اس کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ایک گھوڑا ہے وزر، جو کہ بوجھ ہی بوجھ ہے، وہ کون سا؟ ربطھا فخرا وریا ونواء لاہل الاسلام، وہ گھوڑا جو کافر نے رکھا فخر کے لیے، ریا کے لیے، تکبر کے لیے، اور اہل اسلام سے دشمنی کے لیے، اسلام کے خلاف چلنے والا جو گھوڑا ہے وہ فرمایا وہ وزر ہے، وہ بوجھ ہے مالک پر، یا جس نے صرف تکبر کے لیے گھوڑا رکھ لیا ہے، مسلمان ہے اور ریاکاری کے لیے گھوڑا رکھا ہوا ہے، ریاکاری کے لیے۔ اب گھوڑے پر آپ آج کی سواریوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کی کار کس نیت کی ہے، دوسرے کی کار کس نیت کی ہے، پھر جیسے وہاں گھوڑا چراگاہ میں ہے ایسے یہاں کار ورک شاپ میں ہے، اور جیسے وہاں پر گھوڑے کی حیثیات ہیں ایسے ہی پھر کار کی بھی حیثیات ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ایک سواری اجر ہے، دوسری پردہ ہے، اور تیسری سواری بندے کے لیے بوجھ ہے، وہ بوجھ والی سواری جو ہے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اب جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا یہ لفظ بول کر یہ تین قسمیں بیان کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی تو آپ نے تین قسمیں بیان فرمائی، گدھے کے بارے میں بیان فرما، گدھے کی کتنی قسمیں ہیں، گدھے کے بارے میں بھی ارشاد فرما دو۔ تو جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال سنا تو آپ نے امت کے لیے قیاس کا دروازہ کھولا اور طریقہ بیان کیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ما انزل علی فیہا شیء، گدھے کے بارے میں مجھ پر کوئی آیت نہیں اتری، میں نے تمہیں گھوڑے کے بارے میں بتا دیا ہے اور تم نے گدھے کے بارے میں پوچھا، ہو سکتا ہے گدھے کے بارے میں بتا رہتے تو خیر خچر کے بارے میں صحابہ پوچھ لیتے، یہ سوال آگے چلتا رہتا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے ہیں کہ دین کلی امور کا نام ہوتا ہے، آگے جزیات خود تم معلوم کر لینا، ہر چیز جزی کہ اس کا حکم کیا ہے میں کلی تمہیں بتا دیتا ہوں، تم اپنے جزی معاملات خود نکالنا۔ اور یہ ٹریننگ تھی قیاس کرنے کی اور فقہ تیار کرنے کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھوڑے کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، گھوڑے کے بارے میں مجھ پر کوئی اور آیت نہیں اتری، ہاں ایک آیت ہے جس سے جو چاہو گے حکم معلوم کر لو گے، اور مجھ پر کچھ نہیں اترا، ایک آیت ایسی ہے کہ میں تم پہ پڑھتا ہوں ما انزل علی فیہا شیء الا ھذی الآیۃ الجامعۃ الفاضہ، فرمایا اور مجھ پہ کچھ نہیں اترا اس سلسلہ میں، ایک آیت مجھ پہ اتری ہے اور وہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ فرمایا وہ آیت پڑھتے جاؤ، اپنے اپنے حکم معلوم کرتے جاؤ۔ کیا آیت ہے؟ فرمایا فاضہ، وہ آیت بڑی جامعہ ہے، ایک آیت ہے اور بڑی جامعہ ہے۔ کون سی؟ جو میں نے خطبے میں پڑھی، یہ میرے محبوب علیہ السلام نے جواب میں پڑھی۔ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ میرے صحابہ جدا جدا ضرورت نہیں گدھے کے بارے میں پوچھنے کی، جدا جدا ضرورت نہیں خچر کے بارے میں پوچھنے کی، جدا جدا ضرورت نہیں اونٹ کے بارے میں پوچھنے کی، میں نے ایک بیان کر دیا، آگے تم قیاس کرتے جاؤ۔ یہی مسئلہ اونٹ کا بھی ہے، یہی مسئلہ گدھے کا بھی ہے۔ میں تمہارے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے جو ایک رائی کے برابر بھی نیکی کرے گا رب اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بندہ اس نیکی کو دیکھے گا، اور جو شر کرنے والا ہے وہ بھی کل قیامت کو وہ دیکھنے والا ہے۔ فرمایا اس آیت کو پڑھتے جاؤ اور اپنے مسائل کو اس آیت کی روشنی میں حل کرتے چلے جاؤ۔ یہ طریقہ تھا رائے اور قیاس کا، ورنہ اگر اجازت نہ ہوتی تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے جتنا میں بتاؤں اتنا آگے بیان کرو، اگر میں نے گدھوں کے بارے میں نہیں بیان کیا تم چپ رہو، کسی کو کچھ نہ بتاؤ، اگر میں نے اونٹ کا نام نہیں لیا تو جتنا کہا اتنا بتاؤ۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک ہی بتانا تھا، باقی سب تم نے آگے سمجھانا ہے۔ تم اس آیت کو پڑھتے جاؤ
اور اس آیت کو آگے پیش کرتے جاؤ۔ جب اللہ نے یہ ضابطہ دے دیا ہے نیکی کے کام میں ہر چیز پر جدا آیت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس آیت نے جو انداز ہے ہمارے مخالفین کا اس کو بالکل مسترد کر دیا۔ کوئی کہتا ہے اذان سے پہلے کی جدا آیت دکھاؤ، کوئی کہتا نہیں اذان کے بعد کی بھی جدا آیت دکھاؤ، کوئی کہتا ہے جو سلام پڑھتے ہو جمعے کے بعد اس کی جدا آیت دکھاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں وقت جو دعا مانگتے ہو اس کی جدا آیت دکھاؤ۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نہیں، قال ربکم ادعونی استجب لکم، ایک آیت کافی ہے، باقی ہر وقت کو اس آیت سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ انداز تھا اور یہ شریعت کی جامعیت ہے، ورنہ تو ایک حکم کے لیے مثال کے طور پر سواریوں کا مسئلہ تھا تو بڑی لمبی داستان سواریوں کی چلتی، نماز کا مسئلہ ہوتا ہر بندے کا نام لے کر حکم کو ثابت کیا جاتا تو وہ تو پھر ہزاروں پارے ناموں کے ہی بن جاتے۔ تو یہ جامع احکام دے کر رب ذوالجلال نے یہ طریقہ بتایا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور انہوں نے آگے اس طریقے کو عام کر دیا، فرمایا یہ دیکھنا ہے، اس طرح احکام کو معلوم کرنا ہے۔ اب ایک طرف آیت ہے، دوسری طرف مجتہد کی رائے ہے، جو دیکھے گا ڈھونڈے گا، اور یہ رائے آیت سے جدا نہیں ہوگی اور یہ کوئی نیا حکم نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک قیاس جو ہے وہ مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں ہے۔ مثبت نہیں کہ اپنی طرف سے مجتہد اور فقیہ کوئی حکم ثابت کر رہا ہے، حلال کو حلال یا حرام کو حرام اپنی طرف سے کر رہا ہے، یہ کسی مجتہد کا مقام نہیں ہے۔ مجتہد قیاس کی روشنی میں کیا کرتا ہے؟ جو حکم آیا ہوا ہے مگر چھپا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، جیسے وہ برقی رو جو گزر رہی تھی 10 کمروں سے، پتہ نہیں تھا لوگوں کو، اس جو الیکٹریشین ہے اس نے وہاں پر ظاہر کر دیا کہ یہاں بجلی موجود تھی، اب ظاہر ہو گئی ہے۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے کا کمال ہے کہ قرآن و سنت کی جو چیزیں امانت تھیں اور عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی تھیں، آپ نے قیاس کی مدد سے اوپر سے پردہ ہٹا کے اس نور کو ظاہر کر دیا ہے کہ آیت اتری تھی ایک چیز کے بارے میں، اور وہی حکم جو ایک آیت کے بارے میں آیا ہے ایک چیز کے بارے میں، اس آیت سے اور بھی درجنوں چیزیں تمہارے لیے ثابت ہو رہی ہیں۔ اور یہ کیوں؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حکم بیان کیا تھا، اس حکم کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو آگے پیش کرتے ہوئے ان فقہا نے یہ مقام حاصل کیا کہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، ہم جیسے پڑھتے ہیں ہمیں ترجمہ صرف آتا ہے یا چند باتیں آ جاتی ہیں، جب ان کی ذہانت کے کمپیوٹر پر وہی آیت جس وقت فٹ کی جاتی ہے تو ان کے لیے ہزاروں چیزیں سامنے روشن ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی صحیح بخاری شریف کے ایک دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز عمل موجود ہے، اور یہ صفحہ نمبر 165 ہے بخاری شریف میں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن کر صحابی اس پر اپنی کمنٹری کرتے ہیں، حالانکہ کون ہے جو حدیث کے ساتھ اضافہ کرے اور کون ہے جو نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ کوئی اور پچر لگا، لیکن صحابی آدھا جملہ نبی علیہ السلام کا بولتے ہیں اور آدھا جملہ ساتھ اپنا لگاتے ہیں، اور لگا کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں نے کوئی خلاف شرع بات نہیں کی، میں نے شریعت کی بات کی ہے۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریعت مطہرہ کے بہت بڑے حامی اور بہت بڑے علمبردار ہیں اور صحابہ میں جو اجل فقہا ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ دخل النار، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے کہ جو بندہ شرک کرتا ہوا مر گیا وہ جہنمی ہے۔ من مات یشرک باللہ دخل النار، جو حالت شرک کے میں مر گیا، توبہ نہیں اس نے کی، مشرک تھا اسی حالت میں مر گیا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا، تو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ بخاری شریف میں اتنی حدیث پیش کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قل تو انا، وہ تو سرکار نے کہا اور یہ میں کہتا ہوں، قل تو انا، یہ میں کہتا ہوں، کیا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شرک کے بغیر رہا اور توحید کے عقیدے پہ چلا گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب بات یہ کرنے کی ہے کہ ایک غیر نبی کا مقام کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ اپنی بات ملائے اور کہے یہ تو وہ فرماتے ہیں اور یہ آگے میں کہتا ہوں،
اور بات کوئی معمولی سی نہیں، بات ہے جنت کے فیصلے کی اور بات ہے جنت میں جانے کی. اور اس انداز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ بول کے کیا فرماتے ہیں؟ قل تو آنا، میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا میں کہتا ہوں، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ میرے کہنے میں نسبت میری طرف ہے، قول میرے محبوب ہی کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرما رہے ہیں کہ جو مشرک مرے گا جہنم میں جائے گا، تو اس سے میں یہ سوچ کے کہہ سکتا ہوں، اگرچہ سرکار نے یہ لفظ اس وقت نہیں بولے، یہ لفظ میرے ہیں مگر یہ شریعت کے ہیں، کیونکہ سرکار کے فرمان پر قیاس کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اپنی رائے اور سوچ سے یہ مسئلہ نکال رہا ہوں. اگر مشرک نے جہنم میں جانا ہے تو ابن مسعود کہنے لگے پھر توحید پرست نے جنت میں جانا ہے. اب کہاں سے بات چلی؟ حکم کیسے معلوم ہوا؟ حکم اسی علت کی بنیاد پر اور سبب کی بنیاد پر کہ مجتہد جس کو تلاش کرتا ہے اور اس حکم کو دیکھ کر ہر حکم کی پیچھے سبب دیکھتا ہے، اس کی علت بیس اس حکم کی کیا ہے، اور پھر اس کو تلاش کر کے اپنی طرف سے حکم لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا معاذ اللہ، یا اپنی طرف سے کوئی انہوں نے شریعت کی حدود سے تجاوز کیا ہے. نہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حکم کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے. جہنم جانے کا سبب جب شرک کو بیان کیا تو جہاں پھر شرک نہیں ہوگا وہاں یہ حکم بھی نہیں ہوگا. تو اس واسطے جہاں توحید ہوگی وہاں رب ذوالجلال ان بندوں کو اپنی طرف سے جنت عطا فرمائے گا. تیسرے مقام پر اس کی ان دونوں مقامات سے زیادہ تفصیل ہے، جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی طرف سے شریعت مطہرہ کے جو نصاب مرتب کیے ہیں ان کی تفصیلات بھی ہیں. اور پھر یہ ہمارے اس دعوے پر دلیل ہے کہ ہم نے کچھ گھڑا نہیں ہے، ہمارا طریقہ بھی صحابہ کا بتایا ہوا ہے، اور اس طریقے سے جو کچھ آگے اس کی پیداوار ہے وہ بھی شریعت مطہرہ کی پیداوار ہے. اس کو کسی انسان کی رائے سمجھ کے ٹھکرایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ شریعت مطہرہ کا بتا ہوا قانون ہے. انسان کا صرف اتنا حصہ ہے کہ اس نے اوپر سے پردہ ہٹایا ہے، نیچے جو نور نکلا ہے وہ کسی کا اپنا پیدا کردہ نور نہیں ہے، وہ شریعت کا عطا کردہ نور ہے. اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو لوگوں کا ایک مسئلہ پیش ہوا، اور وہ مسئلہ عجیب انداز کا مسئلہ تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان جو پوچھنے آئے ہیں، تابعین جو پوچھنے آئے ہیں، انہیں وہ مسئلہ معلوم نہیں. اس واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا ہے. صورتحال یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس نے شادی کی، اپنی عورت سے نکاح کیا، اور ابھی ہم بستری نہیں ہوئی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا اور حق مہر معین نہیں ہوا تھا. تو کیا عورت کو حق مہر اس کے ورثے سے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ ابن ماجہ میں باقاعدہ اس کا پورا باب موجود ہے، اور یہ کتاب ابن ماجہ یہ تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث نمبر 2116 حدیث نمبر ہے، جہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا کہ ایک انسان کی یہ صورتحال، صورت مسئلہ اب جو پوچھنے والے ان کے لحاظ سے نئی صورتحال ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے شادی کی ہے، نکاح کے وقت حق مہر معین نہیں ہوا، اور اس کے بعد اگر زندہ رہتا تو پھر مہر مثلی کا حکم ہوتا، لیکن وہ تو فوت ہو چکا ہے، اور ابھی اس کی بیوی کے ساتھ یعنی بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی. مطلب یہ ہے کہ وہ ہم بستری نہیں ہوئی اور وہ خامد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے. اس صورتحال میں کیا اس کی اس منکوحہ کو جس کا صرف نکاح ہی ہوا ہے اس انسان کے ورثے سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مسئلہ اتنا سیریس تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لوگوں کل لانا، میں سوچ کے بتاؤں گا. اب دیکھو نا، بڑی ذمہ داری ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، پوچھنے والے بھی چاہتے ہیں ابھی ہمیں پتہ چلے، اور بتانے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی نہ بتایا تو یہ کہیں گے ان کو آتا نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، کل آنا. کل آئے، فرمایا پرسوں آنا، پھر آئے، فرمایا ایک دن بعد آنا. یہ ابو داؤد میں موجود ہے. پورا مہینہ گزر گیا. میں سوچ رہا ہوں ضمیر مطمئن ہوگا تو بتاؤں گا، ورنہ نہیں بتاؤں گا. اب دورے صحابہ علیہ رضوان ہے،
کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم براہ راست قرآن سے حاصل کریں گے اور براہ راست سنت سے حاصل کریں گے؟ یہاں پر صحابی ہیں اور 1 مہینہ گزر گیا اس مسئلے میں اور کہتے ہیں کل آنا پھر بتاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت سے شادی ہوئی انسان کی اور ابھی وہ ہم بستری نہیں ہوئی تھی، خاوند فوت ہو گیا، حق مہر معین نہیں تھا. کیا عورت کا حصہ ہے اس کے ورثے میں؟ یعنی حق مہر ملے گا اور باقی وراثت کے لحاظ سے یا کتنا ملے گا، کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینہ سوچتے رہے. اب دلائل ڈھونڈ رہے ہیں. اگر واضح لکھا ہوتا، واضح حدیث معلوم ہوتی تو 1 منٹ نہ لگاتے، فوراً بتاتے کہ یہ حدیث میں لکھا اور یہ قرآن میں ہے، یہ تم جا کے اپنا مسئلہ اس کی روشنی میں حل کر لو. لیکن مہینہ گزر جانے کے بعد جب وہ پوچھنے والے آئے، اب فاختلفوا الیہ شہرا، 1 مہینہ وہ آتے رہے اور نہ وہ اکتا ہے نہ ابن مسعود اکتا ہے. یعنی آج لوگ اگر ان کو آنا پڑ جائے 3-4 مرتبہ تو وہ کہتے ہیں اب ہمیں تو کوئی مسئلہ بتا ہی نہیں رہا. فاختلفوا الیہ شہرا، 1 مہینہ آتے رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد یہ کہا، انی اقول فیہا، میں تمہیں اب مسئلہ بتاتا ہوں. ان لہا صداقہ کا صداق نسائہا لا واقص ولا شططا، اس عورت کو مہر ملے گا اس خامد کے ورثے سے جو مر گیا. کتنا ملے گا؟ فرمایا مہر مثلی ملے گا. مثلی کا مطلب کیا ہے؟ جتنا اس کی ہمشیرہ کا مہر ہے، جتنا اس کی پھوپھی کا مہر ہے، وہ تو طے شدہ ہے. مہر مثلی اس کو دیا جائے گا، اگرچہ جس نے دینا تھا اس نے معین نہیں کیا. آپ پوچھ نہیں سکتے، وہ مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے. ابن مسعود کہنے لگے میں تمہیں مسئلہ بتا رہا ہوں، اس عورت کو اپنے خامد کے اس ترکہ سے مہر بھی ملے گا اور وہ مہر اس کی مثل جو اس کی رشتہ دار عورتیں ہیں ان جتنا اس کو مہر ملے گا. لا واقص ولا شططا، واقص کا معنی کم نہیں ملے گا، شطط کا معنی زائد نہیں ملے گا. جتنا ہے مہر مثلی اتنا مہر دیا جائے گا. اور پھر فرمایا ان لہا المیراث، اس کو وراثت سے بھی حصہ ملے گا. وہ اس کا خامند جو فوت ہوا. وعلیہ العدہ، اس نے عدت بھی گزارنی ہے، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، یعنی اس معنی میں کہ ہم بستری نہیں ہوئی تھی، عدت اس پر لازم ہے، عدت بھی گزارے گی، اپنے خامند کے ورثے سے حصہ بھی پائے گی اور ساتھ اس کو مہر مثلی بھی ملے گا. جس وقت یہ بیان کر چکے جملہ کیا بولتے ہیں، کہنے لگی ان یکو ثوابا فمن اللہ، اگر مسئلہ میں نے ٹھیک بتایا تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں نے ٹھیک بتایا تو پھر یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے کہ قرآن میں لکھا نہیں تھا، سنت میں موجود نہیں تھا، میرے علم کے مطابق میں نے اپنی رائے سے بیان کیا، کوئی وحی نہیں اتری، دروازہ بند ہو چکا وحی کا میرے محبوب علیہ السلام کے جانے کے ساتھ. ابھی ابن مسعود شریعت بیان کر رہے ہیں اور غیر نبی نے جو مسئلہ بیان کیا تو کیوں، اور پوچھنے والوں نے کیوں پوچھا کہ جو بیان کریں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. یہی تو تقلید ہے. پوچھ نہیں رہے ابن مسعود، دلیل اس کی بیان کرو. یہ ہے اخذ و قول الامام بلا مطالبات دلیل. تقلید یہ ہوتی ہے کہ امام کی بات دلیل پوچھے بغیر مان جانا. آگے تم جانو، تمہارا کام جانے، ہمیں مسئلہ بتاؤ ہم نے کرنا کیا ہے. بتانے والے یوں بتا رہے ہیں، پوچھنے والے یوں پوچھ رہے ہیں. تو یہ مزاج ہے اہل سنت کا مزاج. اور بات بات پہ رٹ لگانا، یہ جو بتائے اس کی دلیل بتاؤ، کیوں ایسا ہے، قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، تم کہاں سے بتا رہے ہو. یہ وہ طبقہ ہے جو بعد میں پیدا ہوا ہے، پہلے ادوار میں ایسا طبقہ موجود نہیں تھا. انہوں نے اطمینان ظاہر کر دیا کہ ابن مسعود جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. آخر ابن مسعود ہے نا، کوئی معمولی سی بات نہیں، حلال حرام کا مسئلہ ہے، بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ جانے، ان کی دلیل جانے. ہمارے لیے یہ حکم کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے تمہیں بتا دیا، اگر یہ درست ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر این یکو خطا، یہ خطا ہے، فمنی ومن الشیطان، پھر میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. یعنی کمال عاجزی بھی دیکھو، اور درست بیان کیا تو میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور اگر میں نے غلط بیان کیا ہے تو پھر میری طرف سے ہے. اسے رب کا حکم پھر نہ سمجھنا، پھر میری طرف سے ہے. اگر صحیح بیان کیا تو بولتا میں ہوں، حکم میرے رب کا ہے. اگر میں نے غلط بیان کیا تو پھر میری بات ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے. واللہ ورسولہ
بریان، اللہ اور رسول اس سے بری ہیں۔ اگر میں نے غلط بیان کیا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، اور ساری بحث سمٹ کے اس ایک حدیث سے سمجھی جا سکتی ہے۔ اگر قرآن و سنت کے بارے میں یہ نعرہ لوگوں کا کہ سب کچھ ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا یہ ابن مسعود سے زیادہ عالم ہے قرآن کے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مہارت ہے حدیث میں؟ پتا چلتا ہے کہ ایسے چانسز بن جاتے ہیں، ایسے مواقع آ جاتے ہیں، اور ان مواقع پر جس وقت ایک مجتہد جو مجتہد ہو، ایسے نہیں کہ وہ جو معمولی سی صلاحیت لے کر پھر وہ ہولڈر لگانے والے اور لٹک جانے والی بات ہو جائے گی، یہ مجتہد ہے حقیقت میں اور مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ اس نے جو مسئلہ بیان کیا اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا تو اس کو یہ شریعت مطہرہ کا حکم کہا جائے گا کہ لوگوں کے لیے چھپا ہوا تھا، حقیقت میں شریعت کا ہی ہے، لوگوں کو پتا نہیں تھا۔ اس مجتہد نے اوپر سے پردہ ہٹایا ہے، نیچے سے مسئلہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ جس وقت یہ بیان کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مجمع میں قبیلہ اشجع کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک کا نام حضرت جراح ہے اور دوسرے کا نام حضرت ابو سنان ہے۔ اب دیکھو اتفاق کیسا بنتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، جب ابن مسعود نحن نشهد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاها فینا فی بروا بنت واسق، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے جو بتایا سچ بتایا ہے، ہمارے پاس اس سلسلہ میں حدیث بھی موجود ہے، ہم اشجع قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارا آدمی تھا جس کا نام ہلال بن مرہ اشجعی تھا، وہ ایسے اس کی شادی ہوئی تھی اور حق مار اس نے معین نہیں کیا تھا، اور شادی اس کی بروا بنت واشق کے ساتھ ہوئی تھی۔ بروا بنت واشق زندہ تھی اور خامد فوت ہو گیا تھا، حق مہر معین نہیں ہوا تھا، اور میرے نبی علیہ السلام کے پاس مسئلہ آ گیا تھا تو وہ دونوں کہنے لگے ہم پاس موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق کو کہا تیرا خامد، اگرچہ وہ تو اس کے گھر اس انداز میں نہیں پہنچی کہ وہ ہم بستری کا عمل ہوتا، لیکن میری شریعت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ تجھے اپنے خامند کے ترکے سے مہر مثلی دیا جائے گا اور وراثت ملے گی۔ لہذا وہ اشجع قبیلہ کے لوگ کہنے لگے ابن مسعود مبارک ہو تجھے، تم نے اپنی رائے سے سوچ کے بتایا ہے، لیکن ہم نے حدیث میں بھی یوں ہی اسی مسئلے کو پایا ہے۔ اب حدیث سامنے آ گئی، لیکن رائے کا جو مقام تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ پاس بیٹھنے والے کہتے ہیں فارحہ عبداللہ بن مسعود فرحن شدیدہ، اتنے خوش ہوئے کہ یہ زندگی کا بہت بڑا خوشی کا دن تھا۔ حین قضاؤہ وافق قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا فیصلہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کے عین مطابق ہو گیا، اپنی سوچ سے فیصلہ کیا ہے، حدیث معلوم نہیں تھی، مگر بعد میں حدیث جب ملی تو اس فیصلے میں اور اس حدیث میں کوئی فرق موجود نہیں تھا۔ تو ابن مسعود اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ خالق کائنات نے مجھے کیسی سوچ دی ہے، اپنی سوچ سے سوچا تھا مگر ہو بہو یوں نکلا ہے جیسے نبی علیہ السلام کی زبان سے مسئلہ نکل رہا ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، اب اس صورتحال میں جس وقت رائے سے آگے پیداوار بنتی ہے اس کو، یعنی رائے تو ایک دلیل ہے، قرآن سنت اجماع اور قیاس ان کی مشترکہ دلائل سے جو چیز تیار ہوتی ہے اس کو پھر فقہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس کی مزید تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس انداز کی ہر چیز بالکل یوں روشن ہو جائے گی انشاءاللہ جس طرح کہ دوپہر کا سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب فکر عمر کہا جاتا، جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تجویز پیش کرتے ہیں تو آیات کا نزول ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ابن قیم نے اعلام الموقعین کے اندر یہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو اپنی عدالت میں طلب کیا، اس عورت کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی، بندہ بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب بڑا تھا، اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی مقام بھی ایسا نہیں کہ جہاں شیطان حضرت عمر کو دیکھے اور منہ کے بل نہ گرے۔ جب بھی شیطان عمر کو دیکھتا ہے تو منہ کے بل جا گرتا ہے، اس عمر کا جلال بڑا ہے۔ اب جس وقت پیغام بھیجا وہ صنف نازک تھی، ان کو اس پر ایسا دھچکا لگا، حاملہ تھی اور حمل ضائع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملنے پر حمل ضائع ہو گیا اس خاتون کا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میری وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب اپنی مجلس شورا کو بلا لیا، میرا فیصلہ کرو۔ پہلے تو عورت کا مسئلہ تھا، اس کو جو ڈانٹ کرنی تھی اس کی غلطی پر، اب اگر نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ میری وجہ سے ایک قتل ہو گیا، حمل ضائع ہو گیا، اب بتاؤ میری سزا کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت شورا کی میٹنگ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین بطور خاص عشرہ مبشرہ کے ارکان بھی میٹنگ میں موجود ہیں۔ فرمانے لگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا، کہنے لگے انت مؤدب ولا شیء علیک، آپ نے اس کو مارا تو نہیں، آپ نے تو صرف طلب کیا ہے اسے، اور طلب بھی تادیب کی خاطر کہ اسے ادب سکھانا تھا، اور وہ اس کی کیفیت ایسی بن گئی، آگے مسئلہ یہ پیش آ گیا۔ لہذا یہ دونوں صحابہ کہنے لگے کہ لا شیء علیک، امیر المومنین آپ پر کچھ لازم نہیں آتا، نہ گناہ نہ کوئی دیت، آپ کا کوئی جرم نہیں اس میں۔ اب یہ دونوں ایک اپنی طرف سے اس مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں اپنی رائے کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی تم بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کتنا گناہ ہے، میں کیا ادا کروں اس کے لیے؟ اب دیکھیں جو فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ لیکن ان کی جو اپنی بصیرت ہے وہ اپنی جگہ، وہ چاہتے ہیں کہ میرا فیصلہ کوئی اور کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ امیر المومنین نے اپنا فیصلہ اب خود ہی کر لیا ہے اور خود گنجائش لے گئے ہیں۔ فرمایا علی تم بتاؤ مجھے اس سلسلہ میں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما المعصم فارجو ان یکون محطوطا عنک، جہاں تک ہے گناہ کا تعلق تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ گناہگار نہیں ہوئے، اس بارے میں آپ پر کوئی گناہ نہیں، آپ پر اسم نہیں ہے اس عمل کی وجہ سے کہ آپ نے پیغام بھیجا تھا۔ اور فرمانے لگے وہ ارا علی کے دیہ، مگر آپ کو دیت دینا پڑے گی، آخر ایک انسانی جان ضائع ہو گئی اور آپ سبب بنے، آپ نے پیغام بھیجا اور انسانی جان ضائع ہو گئی۔ اب دیکھنا آج انسانی حقوق کے علمبردار ان کو کیا خبر، آج سے صدیوں قبل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر المومنین اور خلیفہ اور تو اور حمل کے حقوق پر بھی پہرے دے رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ پر گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، دیت دینی پڑے گی اس حمل کی جو ضائع ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا تو فرمایا میں حضرت علی کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں، چونکہ دوسرا فیصلہ اس میں اتہام بھی ہو سکتا تھا کہ اس میں گنجائش سمجھی ہے تو اس پر چلے گئے ہیں۔ فرمایا جو کچھ حضرت علی نے کہا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، علی جو مجھ پر دیت لازم کر رہے ہیں تو میں دیت دینے کو تیار ہوں۔ اب اس مقام پر اس بات کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ نیا تھا، عہد نبوی میں ایسا پیش نہیں ہوا تھا، اور لوگ جو کہتے ہیں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے وہ دکھائے کہاں، کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اور کس حدیث نبوی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ صورتحال کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ہزارہا احادیث کے ذخیرے میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا اور اس پر پھر رائے مانگی گئی، اور اگر غیر نبی کا اجتہاد ماننا شرک فی رسالت ہے تو پھر حضرت عمر شرک کر رہے ہیں کہ غیر نبی کی بات کو دین سمجھ کے قبول کر رہے ہیں، انہیں پھر نہیں کرنا چاہیے تھا کہ علی تم کون ہوتے ہو مجھ پر دیت لازم کرنے والے، اللہ کا قرآن پیش کرو، نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کرو، پھر میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی صورتحال اختیار نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو تسلیم کر کے یہ بات واضح کر دی. اور ابن قیم نے بھی یہاں لکھا کہ قیاس دو طرح کا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قیاس کر رہے تھے. کس پر؟ مؤدب پر، کہ مؤدب جو ہے اس پر کوئی کسی طرح کا جرمانہ نہیں ہوتا. تم مؤدب تھے لہذا تم پر کچھ نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیاس کر رہے تھے قتل خطا پر. قتل خطا میں دیت لازم آتی ہے تو پھر یہ قتل خطا ہے. جیسے کسی نے تیر مارا تھا، فائر کیا تھا کسی شکار کو، لگ گیا جا کے بندے کو، تو اب مارنا نہیں چاہتا تھا انسان کو، غلطی ہو گئی ہے، خطا سے لگ گیا ہے، تو اب شریعت میں دیت دینی پڑے گی اس مارنے والے کو. اگرچہ قصاص میں اس مارنے والے کو لٹکایا نہیں جائے گا کیونکہ غلطی ہے، خطا ہے، لیکن دیت لازم ہے. تو اب دو قیاس کے طریقے تھے. ایک تھا مؤدب پر اس کو قیاس کیا جا رہا تھا، دوسرا قتل خطا پر قیاس کیا جا رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور اپنے اوپر اس بات کو لاگو کر کے قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ ایسے مسائل میں جس وقت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے تو عام تو کیا امیر المومنین بھی اس کی تقلید کرتا ہے، اور امیر المومنین اس کو شریعت کا حکم سمجھ کے اپنے اوپر اس حکم کو لاگو کر لیتا ہے. محتشم سامعین حضرات، بات کرنی آسان ہے. وہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کے وہ مفتی جو امام اعظم کی فقاہت کو چیلنج کرتے ہیں اور اپنے بالکل بونے بونے فتوے دیتے ہیں، نہ قرآن کی آیت آتی ہے نہ کوئی حدیث نظر آتی ہے، اور جہاں تفسیر سے لکھنا چاہیں وہاں فقہ کے بغیر لکھ نہیں سکتے. اور وہاں ہمارے پاس یعنی فرشتے ہیں 50% مسائل ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں ہماری فقہ سے دیکھ کے لکھے، ہماری فقہ سے، ہمارے اماموں کے نام سے لکھے، ہماری کتابوں کے حوالے سے لکھے. جس فقہ کو کوس رہے تھے اور جس رائے سے غداری کر رہے تھے اور سرکشی کر رہے تھے، جب مشکل بنی تو اس فقہ کے سوا سہارا کسی نے نہیں دیا. پھر امام اعظم کی فقاہت نے ان کی کشتی کو باہر نکالا ہے. یہاں اس بات کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس صاحب فکر کے زیر سایہ جو قیاس محمود ہے، اس کو باقاعدہ صحابہ نے بھی دلیل بنایا، تابعین نے بھی دلیل بنایا، اور آگے یہ سلسلہ اس طرح چلتا آیا. یہ بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے مسئلہ بیان کیا، اور مسئلہ آج کے ماحول کا ہے، رمضان شریف کا مسئلہ. بخاری شریف کے صفحہ نمبر 258 پر یہ حدیث شریف جلد نمبر 1 میں موجود ہے. ابن سیرین سے پوچھا گیا مسواک کرنا حالت روزہ میں، اور مسواک بھی تر ہو، خشک نہ ہو، تر مسواک کیکر کا جس میں رس ہے، کسی تر ٹہنی کا مسواک اگر وہ کوئی بندہ استعمال کرتا ہے حالت روزہ میں، اگرچہ جو رس ہے وہ تھوک رہا ہے، لیکن کیا مسواک جس سے پھر منہ بھی کڑوا ہو جاتا، مسواک کرنا ایسا حالت روزہ میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ابن سیرین نے کہا لا باس بالسواک الرطب، تر مسواک کا کوئی حرج نہیں، تر مسواک کا کوئی حرج نہیں، چونکہ پیچھے مسئلہ چل رہا ہے. وکان ابن عمر یستاک اول النہار وآخرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت روزہ میں پہلے پیر بھی مسواک کر لیتے تھے، پچھلے پیر بھی کر لیتے، یعنی پچھلے پیر جو ایک خدشہ ہے کہ وہ روزے دار کے منہ کی بدبو ضائع نہ ہو جائے. احناف کہتے ہیں کہ وہ ایک مانوی خوشبو ہے، یعنی وہ خوشبو روزے دار کی جو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. شافیوں کے موقف کے مطابق وہ کہتے ہیں پچھلے ٹائم نہ کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ٹائم بھی کر لیتے تھے، پچھلے ٹائم بھی کر لیتے تھے. ابھی اسی حالت رمضان کے لحاظ سے ابن سیرین سے پوچھا گیا تر مسواک کا مطلب کیا مسئلہ ہے؟ خشک تو ٹھیک ہے لیکن تر میں تو تری ہوتی ہے، اس ٹہنی کی رس ہوتا اس میں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جو تھوک رہا ہے رس کو تو کوئی حرج نہیں، مسواک کر سکتا. پوچھنے والے نے آگے سے سوال کیا کیلا لہو طعم، سائل نے کہا ابن سیرین ہوش سے بولو، اس کا تو ذائقہ بھی منہ میں محسوس ہوتا. یہ جو تر مسواک ہے اس کی وجہ سے بندے کی زبان پر اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں، یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے. حالت روزہ میں ایسا مسواک کیا جائے کہ جو تر ہو اور اس کی وجہ سے انسان کو ذائقہ بھی محسوس ہو رہا ہو، تو پھر اس سے تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے. اب دیکھو کیسے قیاس سے
ابن سیرین نے سائل کا منہ بند کیا. حضرت محمد بن سیرین کہنے لگے الماء لہو طعم وانت تمادمد بہ، فرمایا ذائقہ تو پانی کا بھی ہوتا ہے، تو پھر حالت روزہ میں کلی کرنا ہی چھوڑ دو. یہ ہے قیاس کی طاقت، یہ ہے قیاس کی پاور. سائل کہہ رہا تھا کہ وہ مسواک تر جو ہے اس سے تو حلق بھی کڑوا ہو جاتا ہے، زبان پہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے. اب ابن سیرین نے جو دروازہ بند کیا تو روشن قیاس کے ساتھ فرمایا پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. پانی کا ذائقہ ہوتا ہے، منہ میں ڈالو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی کس سرزمین کا ہے، یعنی کھاری ہے، نمکین ہے، کیسا ہے، میٹھا ہے، وہ فوراً محسوس ہو جاتا ہے. بہت سے علاقے ہمارے ایسے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں پر وضو کرنے کے لیے، لگتا ہے کہ اس ایک لوٹے میں شاید کلو نمک کسی نے ڈال دیا ہے، اتنا نمکین اتنا نمکین. اب پانی کا ذائقہ ہوتا ہے. تو اب ابن سیرین نے کہا، بصرے کے وہ امام جن کو تعبیر رؤیا کا امام کہا جاتا ہے، خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے والے اور بہت بڑی علم حکمت کے ستون، وہ کہنے لگے ذائقے کی بات کرتے ہو تو پھر آؤ آگے، ذائقہ تو پانی کا بھی ہوتا ہے، تو پھر کیا پانی نہیں استعمال کرو گے وضو کرنے کے لیے؟ جب تم سمجھتے ہو کہ پانی کا استعمال لازم ہے، جائز ہی نہیں ضروری ہے، اگر حالت روزہ میں کوئی کلی نہیں کرے گا تو وضو نہیں ہوگا، سب کچھ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تو کلی کرنا جائز ہے حالانکہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے. فرمایا پھر اسی پر قیاس کر لو پانی پر. مسواک کے مسئلے کو بھی تر مسواک کرنا جائز ہے اگرچہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ پانی کا استعمال جائز ہے اگرچہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ طریقہ شروع سے آ رہا ہے اسلام کے اندر احکام کو واضح کرنے کے لیے کہ باقاعدہ اس چیز کو اس انداز میں رکھا گیا، پیش کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ساری مشکلیں حل ہوتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں کس قدر وسعت ہے اور کیسے مجہول مسائل کو جو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم مسائل کی روشنی میں معلوم کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی ہم جس وقت شریعت مطہرہ کے یہ ابواب بیان کرتے ہیں تو ایک ہمارے نزدیک دلیل تعامل ہے، وہ اسی کا ایک حصہ ہے، اجماع کے زیر سایہ چلتی ہے. اور آج نوجوان طبقے کو یہ سکھایا جا رہا ہے نہیں نہیں تم یہ کیوں کہتے ہو کہ میاں شیر محمد شرف پوری نے ایسا کیا، تم دکھاؤ بخاری میں کہاں لکھا. تم یہ کیوں کہتے ہو کہ داتا صاحب کا عمل یہ تھا، تم یہ دکھاؤ بخاری میں کہاں لکھا ہے. تو میں بخاری میں یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو فلاں عظیم صوفی کا عمل کیا تھا، اگر دلیل نہیں ملتی تو وہ دلیل کافی ہے. یہ آج بالکل معاملہ الٹ ہو گیا. امام بخاری کا جو اپنا مذہب ہے اس کے خلاف امام بخاری کی بخاری کو پیش کیا جا رہا ہے. اب مسئلہ پیش ہوا امام زہری کے سامنے. مسئلہ یہ تھا کہ بتاؤ اگر ہاتھی مر جائے اور اس کی ہڈی جو ہے اس کی کنگھی بنائی جائے تو کیا وہ کنگھی استعمال کرنا جائز ہے؟ اور اس کی ہڈی سے چھوٹی سی شیشی بنا کر اس میں خوشبو رکھی جائے، تیل رکھا جائے، تو کیا ہاتھی کی اس ہڈی کی بنائی ہوئی اس چھوٹی سی ڈبیا کو استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ چونکہ ہاتھی کی ہڈی کی بنی ہوئی چیزیں عہد قدیم سے مشہور تھیں تو اب زہری سے پوچھا گیا. امام بخاری کہتے ہیں قال الزہری، زہری نے کہا، قال الزہری. اب زہری جواب دیتے ہیں نئے مسئلے کا. کیا کہتے ہیں؟ لا بأس بالماء، اس میں کوئی حرج نہیں. وقال الزہری فی عظام الموتى، اور اب مردار کی جو ہڈی ہے، مثال کے طور پر بھینس ذبح نہیں ہوئی مر گئی ہے، اب اس کی ہڈی بعد میں اس کی کوئی چیز بنانا چاہتا ہے کوئی، نحو الفیل، ہاتھی کی طرح، وغیرہ ہی، اس کے علاوہ ان کے استعمال کے اندر زہری کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہو. اس ہڈی کی کنگھی بنا سکتے ہو، اس ڈبیا میں خوشبو رکھ سکتے ہو، اس ہڈی کو، یعنی یہ تو واضح ہے نا کہ اس کو ستھرا کیا جائے گا، اس کو تراشا جائے گا، اس کو رگڑا جائے گا، پھر اس سے بنایا جائے گا اور وہ خشک ہو چکی ہوگی. یہ ساری تو چیزیں انڈر سٹوڈ ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن وہ خشک ہڈی جب رگڑ کے اس کی کوئی کنگھی بنا لی جائے، اب اس کا استعمال کیا قرآن میں آیا، کیا حدیث شریف میں آیا، کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا خلفائے راشدین نے کیا، تو جائز کیسے ہوا ان میں سے کسی نے نہیں کیا؟ تو زہری کہتے ہیں، بخاری روایت کرتے ہیں، زہری بولتے ہیں، بخاری روایت کرتے ہیں ان کے قول کو. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ادرکت ناسا من السلف،
میں نے اپنے اسلاف کو دیکھا، میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، میں نے اپنے مشائخ کو دیکھا، یم تشتون بہا، وہ ہاتھی کی ہڈی کی کنگھی کو استعمال کرتے تھے، یم تشتون ویدہنون، وہ تیل ہاتھی کی ہڈی کی ڈبیا میں رکھتے تھے، لا یرون بہ باسا، اس میں وہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو زہری سے مسئلہ پوچھنے والوں، زہری کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آیت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، کسی حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اور ہمارے بزرگوں نے وہ کام کیا ہے، تو پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، بزرگوں کے کیے پر آنکھیں بند کر کے وہ کام کرنا جائز ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ آج اس چیز پر جھگڑے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے تعامل کو پیچھے ہٹا کر صرف سند کے زور پر ساری ٹکریں ماری جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری نے تو جو فقاہت پیش کی ہے صحیح بخاری شریف میں زہری کے حوالے کے ساتھ، فرمایا اب نیا مسئلہ تھا، کوئی نہ حدیث پیش تھی پاس، نہ کوئی آیت پاس تھی، لیکن عمل تھا ان لوگوں کا کہ جن پر ضمیر مطمئن ہے کہ وہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، وہ عمل کے اعلی مینار ہیں، لہذا ان کا عمل مل جانا کافی ہے۔ اگر حدیث نہ بھی ملی، آیت نہ بھی ملی، تو پھر ان پارسا لوگوں کا جو عمل ہے، جو ایک عظیم کردار کے مالک ہیں، ان کے عمل کا حوالہ مل جائے تو اس کے بعد اور کسی تحقیقات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ان کے عمل کو معیار بنا کے اس چیز کو جائز سمجھنا، یہ وہ موقف ہے جو امام بخاری نے خود صحیح بخاری میں پیش کیا ہے۔ لیکن اس میں پھر میں یہ کہوں گا، چونکہ ہر طرف آگے خطرات ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی ایسے بندے کا عمل سامنے کر لو کہ میرے پیر صاحب نے، میرے شیخ صاحب نے یہ کہا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ شریعت کی الف با کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے عمل کی ہم نہیں بات کر رہے کہ جن کے یعنی کچھ ایسے بھی واہیات لوگ ہیں، قرآن و سنت کی کوئی حیثیت سامنے نہیں رکھتے، پیر کا فرمان میرے پیش نظر ہے، پیر نے کہہ دیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ ایسا قول جو قرآن کے منافی ہے، سنت کے منافی ہے، وہ ہزار پیر بھی کہتے رہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پیر کو ہم پیر ہی نہیں مانتے، ہم اس مقام کی بات کر رہے ہیں کہ جس مقام پر قرآن و سنت میں خاموشی تھی اور وہ عمل نہ قرآن کے منافی تھا نہ سنت کے منافی تھا، اور وہاں پر ان لوگوں کا عمل پایا گیا جن پر ضمیر مطمئن ہے، نہ وہ ریاکار تھے اور نہ ہی وہ دنیا دار تھے، نہ وہ حوث زر کے مریض تھے، اور نہ ہی ان کے افکار شوگر زدہ افکار تھے، وہ بالکل روشن سلیم العقل اور سلیم الفطرت، وہ صوفیاء، وہ علماء، ان کا عمل جب مل گیا اور اس میں کوئی شریعت کی مخالفت نہیں ہے، اگرچہ اس عمل کی کوئی دلیل نہ بھی ملے، امام بخاری ان کی اس عمل اور تعامل کو بھی ایک دلیل سمجھتے ہوئے پیش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد انسان کو کوئی بے چینی نہیں ہونی چاہیے، آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ محترم سامعین حضرات، اب اس سلسلہ میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ یہ رائے استعمال ہوتی ہے، اس سے جا کر پھر فقہ کی سوغات تیار ہوتی ہے، اور رائے استعمال پورے دین کا مدار اس پر ہے۔ ابن قیم نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اس جلد نمبر 1 اعلام الموقعین کے اندر کہ خلافت کا مسئلہ اہل سنت میں کتنا جو اہم مسائل میں سے ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ہر سنی کا عقیدہ اور یہ طے شدہ حقیقت ہے، اور یہ جو مخالفین فقہ ہے اور غیر مقلدین ہیں وہ بھی اس عقیدے کو سمجھتے ہیں اپنے ایمان کا حصہ۔ تو اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل اس پر وہی ہے جو دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیاس سے پیش کی تھی۔ اس کے اندر ابن قیم نے اس بات کو علام کے اندر لکھا کہ جس وقت پوچھا گیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ یہ جو خلافت کی تم نے ترتیب بنائی تھی، یہ ترتیب کہاں سے آئی ہے، یہ ترتیب کیسے ملی ہے؟ تو اس ترتیب کا انداز بھی سوائے رائے اور قیاس کے کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوفہ میں کسی نے پوچھا علی نمبر تمہارا پہلا تھا، چوتھے نمبر تک تم انتظار کیوں کرتے رہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، نمبر میرا چوتھا ہی تھا اور میں چوتھے کا ہی مستحق تھا اور پہلا نمبر میرا نہیں تھا۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا میں حاضر بھی تھا، میں صحت مند بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مصلی پر کھڑا کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آؤ۔ تو میں نے جس شخص کو نبی علیہ السلام نے ہمارے دین کا امام بنایا تھا،
ہم سمجھ گئے دنیا کا امام بھی وہی ہے، لہذا قیاس کیا، رائے سے فیصلہ کیا، رائے سے فیصلہ ہوا خلافت راشدہ کا، اور قیاس اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو پھر تو وہ خلافت ہی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ کہنے لگے چونکہ نبی علیہ السلام نے مصلی دیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ نماز بڑی اہم عبادت ہے جس میں آگے کھڑے ہو کے جس نے صحابہ اور اہل بیت کو نماز میں قیادت کرنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں جو دین میں ہمارا لیڈر ہے سرکار نے دنیا میں بھی ہمارا لیڈر بنا دیا ہے۔ یہ رائے اور قیاس کا انداز ہمارے ہاں اس کی شرائط بھی ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن جو طبقہ اس کا انکار کرنے والا ہے وہ گزارا ان کا بھی اس کے بغیر نہیں، گزارا ان کا نہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں اور پھر بڑا حادثہ ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے الیکٹریشین نہ ہو اور وہ ہولڈر لگانے چلا جائے تو لٹکے گا نہیں تو اور کیا ہوگا، ایسے ہی ساری زندگی تقریریں کی ہو قیاس کے خلاف اور فقہ کے خلاف، اور جب مشکل پیش آ جائے اور پھر قیاس کریں تو پھر کنویں میں نہیں گریں گے تو اور کیا ہوگا۔